إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، آیت الدین. اس سے پیشتر آیات میں سود کا تذکرہ تھا. سودی نظام کو اسلام نے یک قلم ختم کر دیا، اور اب اس آیت کریمہ میں خاص طور سے قرض دین کے لینے اور دینے کے بنیادی اور کلیدی آداب بیان کیے گئے ہیں. اور یہ وہ بنیادی آداب ہیں جس کی اگر رعایت رکھی جائے تو سود کا چور دروازہ بند ہو سکتا ہے. کیونکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ سود کا دروازہ اسی سے کھلتا ہے جب لین دین میں افراط و تفریط ہوتی ہے، اور ایک شخص جب ایک دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے تو قرض لینے والا اس کے قرض کو وقت پر واپس نہیں لوٹاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک شخص اس کے اوپر سود لگا دیتا ہے تاکہ اس کی اصل رقم نفع کے ساتھ اس کو حاصل ہو جائے. لہذا شریعت اسلامی نے یہاں لین دین، قرض کے اصول، آداب، اس کے بہترین طریقے بیان کیے ہیں. اگر ان کی رعایت رکھی جائے گی تو سود کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور واقعتاً یہ اسلامی نظام کی خوبی ہے کہ اسلام صرف بیماری کا علاج نہیں کرتا، بلکہ وہ جڑسما جہاں سے بیماری وجود میں آتی ہے، بیماری پنپتی ہے، اس کا بھی وہ صفایا کر دیتا ہے. اور سود عام طور سے قرض میں افراط و تفریط ہونے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. لہٰذا یہاں وہ بنیادی آداب بیان کر دیے گئے ہیں. اگر ان کی رعایت رکھی جائے گی تو معاملات اچھے سے اچھے بھی ہوں گے اور سود کا چور دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اللہ کا حکم ان آیات میں جو دیا گیا ہے اس میں پورے معاشرے کو متحرک کر دیا گیا ہے، قرض لینے والے کو بھی، قرض دینے والے کو بھی. اور قرض لینے اور دینے میں جو کتابت کا کام کرے گا، کاتب ہوگا، منشی ہوگا، اور جو اس سلسلے میں گواہ ہوگا، ان سب کو متنبہ کیا گیا ہے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی، چاہے وہ قرض چھوٹا ہو، بڑا ہو، تھوڑی مدت کے لیے ہو، زیادہ مدت کے لیے ہو. ہر پہلو کو ملحوظ رکھ کر بڑی کلیدی ہدایات ان آیات کے اندر دی گئی ہیں. یہ آیات جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ آیت الدین کا ایک حصہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے. اس آیت میں اور اس حصے میں خاص طور سے قرض کی مدت متعین کرنے پر اور قرض کو لکھنے پر زور دیا گیا ہے. اور اس کے بعد کے جو حصہ ہے اس میں کاتب
جو لکھنے والا ہے اس کے کیا آداب ہیں، اور اس کے بعد اس میں قرض میں جو گواہ بنایا جائے گا اس کے گواہ کے کیا آداب ہوں گے، وہ سب بعد میں انشاءاللہ دوسری نشست میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں دین کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو سب سے پہلا حکم ان کو ہوتا ہے اس کو لکھ لو۔ ظاہر ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے الی اجل مسمی، مسمی کا مطلب ہوتا ہے متعین، یعنی جب قرض لیا جائے دیا جائے تو اس میں مدت متعین ہونا چاہیے۔ مدت کے متعین ہونے میں کسی طرح کا اجمال، گول مول اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے لوگ مدت متعین کرنے میں بھی ہچکچاتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں، خاص طور سے دو دوست آپس میں، دو رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں تو مدت کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، یا مدت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں وہ گول مول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے قرض لیا ہے، میں اس قرض کو رمضان المبارک کے بعد دے دوں گا، لیکن رمضان المبارک کے بعد کب دیا جائے گا اس کی کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ یا کوئی اس طرح سے قرض لیتا ہے اور ایک دوسرے کو دیتا ہے اور اس طرح سے مدت متعین کرتا ہے، میں برسات میں آپ کو واپس کر دوں گا، تو یہ گول مول انداز میں کسی کو قرض دینا اور اس طرح کی مدت متعین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جب قرض کسی کو لیا جائے دیا جائے تو اس صورت میں مدت بالکل واضح ہونا چاہیے، میں آپ کا قرض فلاں تاریخ کو فلاں دن انشاءاللہ واپس کر دوں، اس تعین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور واقعتاً یہ بنیادی باتیں ہیں جس کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے ہمارے معاملات وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عربی مثل تو ہے اور بہت اہم ہے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، ہم آپس میں ہماری معاشرت وہ برادرانہ ہونا چاہیے، بھائیوں کی طرح سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک دسترخوان پر ہم بیٹھیں، آپ کو بٹھائیں، آپ مجھے بٹھائیں، لیکن جب معاملات کا معاملہ ہو تو وہ چاہے اپنے قریب سے قریب شخص سے وہ معاملہ ہو، وہ اجنبیوں کی طرح سے ہونا چاہیے۔ ایک حقیقی بھائی اپنے حقیقی بھائی سے اگر قرض لے تو ان آداب کی اس کو رعایت رکھنا چاہیے، اور ایک حقیقی بھائی سے ہی نہیں بلکہ اگر اولاد اپنے والدین سے، والدین اپنی اولاد سے اگر قرض کا معاملہ کریں تو اس میں ان ہدایات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محبت اور تعلقات وہ باقی رہتے ہیں، اور جب ان چیزوں کی رعایت نہیں رکھی جاتی ہے تو محبت تعلقات بھی ختم ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے اور دنیا اور آخرت پھر خراب ہوتی ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی جو رہنمائی کی جا رہی ہے وہ الی اجل مسمی، یعنی قرض اس کے اندر مدت متعین ہونا چاہیے، چاہے قرض تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ فاکتبوا، اور دوسری بڑی ہدایت یہ کہی جا رہی ہے اس کو لکھ لو، یعنی قرض لکھ بھی لیا جائے اور قرض کی مدت بھی لکھ لی جائے۔ فاکتبوا دونوں چیزوں کی طرف اس میں کا حکم ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ حکم جمہور علماء کے نزدیک یہ استحبابی ہے، یہ وجوبی لکھنا وجوبی نہیں ہے۔ لکھنے کا حکم تو اس لیے ہے تاکہ جو بات طے ہو رہی ہے اس میں توثیق ہو جائے، اس کو تقویت مل جائے۔ فاکتبوا، بہرحال تو لکھنے میں بھی کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے، کوئی آپس میں شرم و حیا کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو لکھا جائے، اور یہ لکھنے سے ایک دوسرے کا حق وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان میں کاتب یعنی لکھنے والا، منشی، وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ بہرحال یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہو رہی تھی اس وقت لکھنے پڑھنے کا اتنا رواج نہیں تھا، لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، لہذا دوسرے لکھنے والے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ کہا کہ جو بھی لکھنے والا ہے، وہ جو لکھنا جانتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھے اور اس سے لکھوایا جائے۔ لیکن الحمدللہ اس زمانے میں بڑی تعداد وہ لکھنا پڑھنا جانتی ہے، تو کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بڑا قرض ہے
تو اس کو معلوم ہوا کہ عدالت کے ذریعے سے لکھوایا گیا ہے، منشی کے ذریعے سے لکھوایا گیا ہے، تو ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ورنہ دونوں جو قرض لے رہا ہے اور قرض کسی کو دیا جا رہا ہے وہ تحریر خود تیار کر لیں۔ بہرحال جب لکھا جائے تو وہ عدل کے ساتھ لکھا جائے۔ یا حکم ہو رہا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، بالعدل کے اندر جو با ہے اس کا تعلق کاتب سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق وَلْيَكْتُبْ سے بھی ہو سکتا ہے۔ وَلْيَكْتُبْ سے ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا وَلْيَكْتُبْ بِالْعَدْلِ، یعنی کاتب کو چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے، وہ کوئی ایسی تحریر نہ لکھے جس میں کسی ایک کی طرفداری ہو رہی ہو، اس کو عدل کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ کسی ایک کا حق جس میں مر رہا ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور یہ عدل سے اگر کاتب سے اس کا تعلق ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو لکھنے والا ہو وہ عادل ہونا چاہیے، یعنی جس سے یہ تحریر لکھوائی جائے وہ عادل ہو، عالم ہو۔ عالم کا مطلب یہ کہ وہ جاننے والا ہو، تحریر کیسے تیار کی جاتی ہے وہ اس کو جانتا ہو، اور وہ خود بھی کوئی بدنام زمانہ شخص نہ ہو، معتبر ہو، قابل اعتماد ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور اللہ کا حکم یہ بھی ہے، کاتب کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے لکھنے کا طریقہ سکھلایا ہے، جو لکھنا جانتا ہے، تحریر تیار کر سکتا ہے، اب اگر اس کو کسی قضیے میں طلب کیا جائے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، کوئی کاتب انکار نہ کرے، أَن يَكْتُبْ، اس بات سے کہ وہ لکھے، لکھنے سے اس کو وہ انکار نہ کرے۔ اور یہاں تو اس کو تذکیر کی گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو لکھنے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ اس نعمت کا شکریہ بھی یہ ہے کہ وہ دوسروں کا تعاون کرے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھلایا ہے، فلیکتب، تو چاہیے کہ وہ لکھے۔ بہرحال یہ تلقین اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ کاتب کا لکھنا یہ در حقیقت شریعت کے حکم کو زندہ کرنا ہے۔ آپ دو لوگوں کے درمیان میں جو ایک قضیہ پیش آ رہا ہے، ایک معاملہ پیش آ رہا ہے، اس میں آپ ان کا تعاون کر رہے ہیں، گویا کہ آپ ان کو شریعت پر قائم اور دائم رہنے کے لیے سہارا دے رہے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع سے انسان کو لکھنے سے اور اس طرح کے تعاون سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور پھر یہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وَلْيُمْلِلْ، املا یملو املال کے معنی لکھوانے کے، لکھنے کے آتے ہیں، اور جیسے املا یملی کے معنی لکھوانے کے آتے ہیں، دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعض اہل لغت نے یہ کہا کہ املا کے اندر تو لکھوانے کا مفہوم نہیں ہے، لیکن ہاں املا یملی سے اس کی صوتی مشابہت ہے، اس لیے اس میں اس مفہوم کو ملحوظ رکھ لیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں لکھوانے کا حکم ہوتا ہے وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، وہ لکھوائے جس پر حق ہے، جس پر حق ہے یعنی مقروض لکھوائے۔ یہ جو تحریر تیار ہوگی، جو دستاویز لکھی جائے گی، مقروض سے کہا گیا جس نے قرض لیا ہے، کتنا قرض لیا ہے، کب واپسی ہوگی، وہ خود اس بات کو لکھوائے۔ کیوں؟ کیونکہ تحریر اس لیے تیار ہو رہی ہے تاکہ حق کا اقرار ہو جائے، اور جس کو حق کا اقرار کرنا ہے وہی اس تحریر کو تیار کرائے۔ اس لیے مقروض کو، قرض لینے والے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خود تحریر کو تیار کروائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو تاکید کر دی گئی اسے موقع سے کہ وہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ بھی کم نہ کرے، یعنی جو حق ہے اس حق میں کچھ کم نہ کرے۔ اور واقعتاً اس موقع سے اللہ کی طرف سے اس کو تحذیر کر دی گئی ہے، ڈرا دیا گیا ہے کہ اس جب تحریر تیار ہو رہی ہے تو اس تحریر میں کچھ وہ ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے قرض دینے والے کا حق وہ دب جائے، اس کا حق ضائع ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسانی فطرت اور انسانی مزاج ہے کہ انسان جہاں اس کا حق ہوتا ہے وہ اس حق کو زیادہ وصول کرنا چاہتا ہے،
انسان ذمہ داری قبول کرنا نہیں چاہتا ہے، اس سے فرار اختیار کرتا ہے، تو ممکن ہے کہ ایسے موقع سے مقروض اس تحریر میں کچھ ہیرا پھیری کر سکتا تھا۔ شریعت نے یہاں اس کو تاکید کر دی گئی ہے کہ اس کو یہ حق تو دیا گیا ہے کہ وہ تحریر کو تیار کرائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس حق کی وجہ سے کسی دوسرے کے حق کو ضائع کر دے۔ اس لیے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اور اتنی تاکید کی جا رہی ہے اس سلسلے میں کہ وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، اگر مقروض سفیہ ہے، سفیہ کا مطلب یہ کہ وہ کم عقل رکھتا ہے، سوجھ بوجھ کی اس کے اندر کمی ہے، او ضعیفاً یا وہ بہت کمزور ہے، نابالغ ہے، بہت بوڑھا ہے، وہ خود تحریر نہیں لکھوا سکتا ہے، او لا یستطیع ان یمل یا وہ نہیں لکھوا سکتا ہے، تو اب اس کو حکم دیا جا رہا ہے فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّ بِالْعَدْلِ کہ اس کا ولی یعنی جو اس کی طرف سے نیابت کرنے والا ہے، جو بھی کارکن ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھے عدل کے ساتھ۔ اور ایسے بہت سے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ جس کے لیے قرض لیا گیا ہے اتفاق سے وہ سفیہ ہے، یعنی بچے کے لیے قرض لیا گیا ہے، کسی یتیم بچے کے لیے قرض لیا گیا ہے، کوئی ایسا بچہ ہے جو یا کوئی ایسا شخص ہے جو جس کا عقلی توازن قائم نہیں ہے، ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تحریر وہ نہیں لکھوا سکتا ہے۔ کسی پر برین ہیمریج کا اٹیک ہو گیا، ظاہر ہے کہ اب اس کے علاج کے لیے کوئی قرض لیا جا رہا ہے تو وہ تو لکھوا نہیں سکتا ہے۔ کوئی بالکل بہت بوڑھا ہے، وہ نہیں لکھوا سکتا، وہ کتابت کے اصول نہیں جانتا، تحریر کے اصول نہیں جانتا ہے، تو ایسی کوئی بھی صورت پیش آ سکتی ہے۔ یا کبھی ایک انسان کوئی گونگا ہے، اب وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں لکھوا سکتا ہے، کوئی اجنبی ملک میں ہے، کوئی ہندوستان آیا ہے، پردیسی ہے، یہاں کی زبان وہ نہیں جانتا ہے، تو ایسے بہت سے حالات پیش آ جاتے ہیں جس میں قرض لینے والا وہ بذات خود نہیں لکھوا سکتا۔ ظاہر ہے اب ایسے موقع سے قرآن مجید توجہ دلا رہا ہے اس شخص کو جو اس کی نیابت کر رہا ہے، اس کی ترجمانی کر رہا ہے، اس کو عدل کے ساتھ تحریر تیار کروانا ہے تاکہ کسی کا بھی حق ضائع نہ ہو۔ بہرحال ان آیات میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو قرض لیا جائے قرض کی مدت بھی متعین ہو اور قرض کو لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو مزید ہدایات ہیں وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرض کے معاملے میں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔